اور اب آپ کے سامنے شیخ وسیع اللہ عبدالحکیم مدنی جو ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ہیں، آپ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، صدر باوقار علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب، فکر و تحقیق کے درخشندہ ستاروں، ارباب دانش و قلم، نامور خطبہ، معزز علماء و فضلاء، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس بابرکت علمی اور یادگار تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد بصیرہ علمی تحقیقی و رفاہی سوسائٹی کے معزز جنرل سیکریٹری جناب مولانا ابو اسامہ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ اور ان کے نائبین، معاونین و رفقائے کار اور تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محبت، حسن ظن اور پرخلوص دعوت کے نتیجے میں مجھے اس تاریخی موقع پر شرکت اور اپنے تاثرات پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں بصیرہ علمی تحقیقی و رفاہی سوسائٹی کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے دور میں جب نئی نسل اپنی علمی، فکری اور دینی رہنمائی کے لیے بڑی حد تک ڈیجیٹل ذرائع کا سہارا لے رہی ہے، دینی سوال و جواب کی اس ویب سائٹ اور آن لائن پلیٹ فارم کے قیام کا اہتمام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک ویب سائٹ کا افتتاح نہیں بلکہ علم دین کی خدمت، دعوت اسلام کی ترویج اور صحیح دینی رہنمائی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے جس کے اثرات انشاءاللہ دور رس اور دیرپا ثابت ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کے ذمہ داران، معاونین اور تمام خیرخواہوں کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت بخشے، اس پلیٹ فارم کو امت کے لیے نافع بنائے اور اسے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کی اشاعت کا مؤثر ذریعہ بنائے۔ اسلامی علمی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ خود عہد نبوت سے جاری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مسائل لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سوال کرتے اور آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ بعد کے ادوار میں بھی امت کا ایک عظیم علمی سرمایہ سوالات کے جوابات ہی کی شکل میں مرتب ہوا۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور عقائد کی بے شمار کتابیں در حقیقت امت کے سوالات کے علمی و تحقیقی جوابات کا بیش قیمت ذخیرہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے سوال مسجد، مدرسہ اور حلقے درس تک محدود تھا، جبکہ آج سوال موبائل کی اسکرین پر نمودار ہوتا ہے اور چند لمحوں میں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اہل حق جدید ذرائع ابلاغ کو دعوت، تعلیم اور اصلاح امت کے لیے استعمال نہ کریں تو ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے دوسرے لوگ آسانی سے پر کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر دین کے نام پر بے شمار باتیں پیش کی جا رہی ہیں، کہیں علم ہے مگر اعتدال نہیں، کہیں جوش ہے مگر تحقیق نہیں، کہیں اخلاص ہے مگر بصیرت نہیں۔ ایسے ماحول میں ایک مستند، معتدل، مدلل اور علمی پلیٹ فارم کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ میری نظر میں بصیرہ کی یہ کاوش اسی ضرورت کا ایک خوش آئین، بروقت اور قابل قدر جواب ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پلیٹ فارم کا نام بصیرہ رکھا گیا ہے کیونکہ علم محض معلومات کا نام نہیں بلکہ بصیرت کا نام ہے۔ معلومات ذہن کو بھر دیتی ہے جبکہ بصیرت فہم کو جلا بخشتی ہے اور فکر کو روشنی عطا کرتی ہے۔ معلومات راستے دکھاتی ہے لیکن بصیرت صحیح راستہ اختیار کرنا سکھاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج امت کو معلومات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ادارے کے ذمہ داران وسیع القلبی اور علمی دیانت کے ساتھ اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے اور ہر تعمیری مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں چند مختصر گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے جوابات علمی استناد، اختصار اور آسان
فہم اسلوب کا حسین امتزاج ہوں تاکہ عام تعلیم یافتہ طبقہ بھی بآسانی استفادہ کر سکے۔ سوالات کے جوابات کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہوں تاکہ عوام میں دلیل سے وابستگی اور اتباع سنت کا جذبہ پروان چڑھے۔ نیز اہل حدیث کی امتیازی شناخت ہی اتباع دلیل اور رجوع الی الکتاب و سنہ ہے۔ عقیدہ، عبادات، معاملات، نوجوانوں کے فکری شبہات، خاندانی مسائل، عصری چیلنجز اور سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والے سوالات کو خصوصی اہمیت دی جائے کیونکہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ رہنمائی انہی میدانوں میں درکار ہے۔ سوال و جواب کے ساتھ مختصر علمی مقالات، آئیڈیو مواد کا بھی اضافہ کیا جائے تاکہ یہ پلیٹ فارم تدریجاً ایک جامع علمی مرجع اور تحقیقی ذخیرے کی شکل اختیار کر سکے جہاں مستند علمی مواد منظم انداز میں محفوظ ہوں۔ اس منصوبے سے جماعت کے اہل علم، محققین اور نوجوان قلمکاروں کو جوڑا جائے تاکہ یہ ایک فرد یا چند افراد کی کوشش نہ رہے بلکہ ایک اجتماعی علمی سرمایہ اور مشترکہ دعوتی کاوش بن جائے۔ فکر و تحقیق کے پاسبانوں، افراد آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن علم کی خدمت پر قائم ہونے والے ادارے نسلوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ایک ویب سائٹ کا افتتاح ہو رہا ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ کل یہی پلیٹ فارم ہزاروں دلوں کی رہنمائی، بے شمار شبہات کے ازالے اور علم نافع کے فروغ کا مؤثر ذریعہ بنے۔ میری نظر میں بصیرہ کا یہ اقدام محض ایک ویب سائٹ کا اجرا نہیں بلکہ ایک فکر، ایک دعوت اور ایک علمی ذمہ داری کا آغاز ہے۔ اگر اخلاص، استقامت اور علمی معیار کو برقرار رکھا گیا تو انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آنے والے دنوں میں علمی و دینی رہنمائی کا ایک معتبر مرکز ثابت ہوگا۔ میں بصیرہ علمی، تحقیقی اور رفاہی سوسائٹی کے بانیان، پاسبان علم، نگہبان فکر و تحقیق، ذمہ داران، معاونین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے میدان کا انتخاب کیا ہے جس کی ضرورت ہر گھر، ہر نوجوان اور ہر طالب علم محسوس کر رہا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے، اسے دین حق کی خدمت کا مؤثر ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو صحیح علم، صحیح فہم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر صدر مجلس، تمام معزز علماء کرام، منتظمین پروگرام اور بصیرہ علمی، تحقیقی و رفاہی سوسائٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس منصوبے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے علم نافع، دعوت حق اور اصلاح امت کا مؤثر ذریعہ بنائے اور اس سے وابستہ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔